Hezbollah fired a ballistic missile targeting Israeli spy agency Mossad's headquarters near Tel Aviv. ناظرین، حزب اللہ نے اسرائیل کو اپنی دفاعی اور عسکری قوت کی ایک جھلک دکھا دی ہے۔ لبنانی ملیشیا نے صہیونی ریاست کو بتا دیا کہ وہ ہرگز ناقابل تسخیر نہیں ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں قائم موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو میزائل سے نشانہ بنایا۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کوئی میزائل اسرائیلی دارالحکومت تک پہنچا ہے۔ تل ابیب میں لاشوں کے انبار لگ گئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے پورے کے پورے کنٹینرز لاشوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اسرائیل میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ پیجر اور واقی ٹاکی دھماکوں کے بعد اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے جواب میں حزب اللہ نے جو جواب دیا اس سے اسرائیل میں افراتفری مچ گئی۔ صہیونی ریاست میں تقریباً 64,000 یہودی آباد کار اپنے گھر چھوڑ کر محفوظ سمجھے جانے والے مقامات پر پناہ لینے پر مجبور ہیں، لیکن اب اسرائیلی میڈیا میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب دارالحکومت تل ابیب کے ریڈ زون میں واقع موساد کا ہیڈ کوارٹر محفوظ نہیں تو پھر پورے ملک میں کون سی جگہ محفوظ رہ گئی ہے؟ حزب اللہ کی جانب سے صہیونی ریاست کے دارالحکومت پر ڈرون یا میزائل حملے کے بعد امریکہ کو بھی تشویش لاحق ہو گئی۔ امریکی بھی پریشان ہیں کہ تل ابیب تک حزب اللہ کا میزائل کیسے پہنچا، آئرن ڈوم کیا کر رہا تھا۔ ابھی تک حزب اللہ کی اہلیت اور صلاحیت پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ وہ اسرائیل کو مناسب جواب کیوں نہیں دے پا رہی، لیکن اب ایک ہی حملے نے تمام سوالوں کے نہ صرف جواب دیے بلکہ نتن یاہو کی عقل بھی ٹھکانے آ گئی۔ ایرانی صدر مسعود نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں صہیونی ریاست کو خبردار کیا ہے کہ ہمارے صبر کو نہ آزمائیں۔ دوستو، آگے چلنے سے پہلے کچھ ذکر کرتے ہیں لبنانی ملیشیا حزب اللہ کتنی طاقتور ہے، اس کے پاس کتنے میزائل اور ہتھیار ہیں، وہ صہیونی ریاست کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ غزہ، لبنان اور اسرائیل کی صورتحال کو قریب سے مانیٹر کرنے والے الجزیرہ ٹی وی نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ حزب اللہ نے حالیہ تنازع میں نئے اور جدید ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ لبنانی مسلح تنظیم کے پاس 1.5 لاکھ میزائل اور راکٹس ہیں۔ دوستو، صہیونی ریاست کو لبنان میں حزب اللہ کی صورت میں حماس کے مقابلے میں بہت طاقتور حریف کا سامنا ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کو مشرق وسطی کی مضبوط ترین پیرا ملٹری فورس سمجھا جاتا ہے۔ حزب اللہ کے پاس جدید ہتھیار ہیں جس میں ہدف کو نشانہ بنانے والے راکٹس اور ڈرونز بھی شامل ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے تمام حصوں کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ حالیہ مسلح جھڑپوں میں حزب اللہ نے بتدریج نئے ہتھیار اور جدید گولہ بارود کا استعمال کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ صہیونی فوج کو ٹینک شکن میزائلوں، راکٹوں، دھماکہ خیز مواد لے جانے والے ڈرونز اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے بھی نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ یہ ڈرونز مقامی سطح پر تیار کیے گئے ہیں، ان کے پاس اس کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اسرائیل کے اندازوں کے مطابق حزب اللہ کے پاس 1.5 لاکھ راکٹ اور میزائل ہیں۔ حزب اللہ کو پچھلے ہفتے بڑا دھچکا لگا تھا جب لبنان میں ہزاروں کمیونیکیشن ڈیوائسز یعنی پیجر اور واقی ٹاکیز اچانک ایک ساتھ پھٹنے کے واقعات پیش آئے تھے۔ اس کے بعد اسرائیل نے لبنان پر فضا سے بموں کی بارش کر دی تھی۔ حزب اللہ کے مسلح تنازعات کا ماضی دیکھا جائے تو اس نے 2006 میں اسرائیل کے ساتھ ہونے والی جنگ میں اپنی بھرپور عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ حزب اللہ نے اسرائیل سے 2 فوجیوں کو اغوا اور 8 کو قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کو جنم دیا جو 5 ہفتوں تک جاری رہی تھی۔ حزب اللہ کی عسکری طاقت اس وقت بڑھی جب اس کے جنگجوؤں کو شام میں تعینات کیا گیا۔ شام خطے میں ایران کا ایک اور اتحادی ہے۔ حزب اللہ کی تعیناتی کا مقصد شامی صدر بشار الاسد کی باغیوں کے خلاف لڑائی میں مدد کرنا تھی۔ حزب اللہ مشرق وسطی میں دیگر ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کے لیے حمایت اور تحریک کا ذریعہ رہی۔ اس نے عراق میں مسلح گروہوں کو تربیت دی اور وہاں لڑائی میں بھی حصہ لیا۔ تازہ ترین کارروائی میں حزب اللہ کے جنگجوؤں نے تل ابیب میں بلاسٹک میزائل کے ذریعے موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ صبح تقریباً 6:29 پر تل ابیب میں سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ اس وقت اسرائیلی میڈیا کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سائرن کیوں بجائے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اسرائیلی فوج نے یہ اعلان کیا کہ لبنان سے تل ابیب کی جانب فائر کیے گئے میزائل کو دفاعی نظام نے فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے موساد کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ یہ خبر آن ایئر ہوتے ہی اسرائیل میں افراتفری مچ گئی۔ لوگ محفوظ مقامات پر پناہ لینے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ صہیونی میڈیا نے اسپیشل ٹرانسمیشن شروع کر دی جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مزید ہڑبونگ مچ گئی۔
لبنانی تنظیم کی جانب سے ٹیلی گرام پر جاری کیے گئے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے قدرون نامی میزائل تل ابیب کے قریب اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر پر داغا۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق میزائل حملے میں تل ابیب کے شمال میں اسرائیلی فوج کے گلیلوٹ نامی اڈے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ زمین سے زمین پر ہدف کو نشانہ بنانے والے قدرون بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا، جو 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ اس میں 1 ٹن تک بارودی مواد لے جانے کی استعداد بھی ہے۔ یروشلم پوسٹ کا کہنا ہے کہ لبنان سے آئے میزائل کے بعد بن گوریان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی سائرن بجائے گئے۔ اسرائیلی میڈیا تو صرف حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے زمینی حقائق نہیں بتا رہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حزب اللہ کے حملے میں نہ صرف موساد کا ہیڈ کوارٹر ملیامیٹ ہو چکا، بلکہ بڑے پیمانے پر جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملے کے بعد ایک کنٹینر میں لاشیں بھری ہوئی ہیں، جنہیں نامعلوم مقام پر دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی نیوز ایجنسی روئٹرز، وائس آف امریکہ اور الجزیرہ نے بھی اپنی رپورٹ میں بتایا کہ حزب اللہ کے حملے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، پروازوں کا نظام درم برم ہو گیا، اسرائیل آنے اور جانے والی پروازیں معطل کر دی گئیں، اسکولوں اور تعلیمی اداروں پر تالے لگا دیے گئے۔ لبنان سے تل ابیب تک پہنچنے والا یہ پہلا میزائل ہے۔ اس حملے کے بعد اسرائیل میں نئی بحث چھڑ گئی۔ سابق فوجی افسران اور دفاعی تجزیہ کار نتن یاہو سرکار کے لتے لے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے صہیونی ریاست کی سالمیت کو سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ حزب اللہ کی جانب سے میزائل حملے کے بعد 64,000 یہودی محفوظ مقام پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ الجزیرہ کے مطابق صہیونی حکومت کی کابینہ کے ترجمان ڈیوڈ منسر نے اعتراف کیا کہ مقبوضہ علاقوں پر حزب اللہ کے حملوں کا زبردست اثر ہوا ہے، اور حزب اللہ کے میزائل حملوں کے بعد 64,000 اسرائیلیوں نے اپنی رہائش گاہیں خالی کر دی ہیں۔ عبرانی میڈیا نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حزب اللہ نے مقبوضہ علاقوں پر 400 سے زائد راکٹ داغے۔ جہاں تک سوشل میڈیا پر لاشوں سے بھرے کنٹینرز کی فوٹیج کی حقیقت ہے، تو وہ ویڈیو دراصل غزہ کی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کیے بغیر لاشوں سے بھرا کنٹینر غزہ بھیجنا غیر انسانی اور بین الاقوامی جرم ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ دوستو، حزب اللہ کی جانب سے تل ابیب میں موساد ہیڈ کوارٹر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد امریکہ بھی میدان میں آ گیا۔ جب اسرائیل بدمست ہاتھی کی طرح غزہ کو روند رہا تھا، جب صہیونی فوج نے فضا سے آگ برسا کر لبنان میں 2000 معصوم اور بے گناہ شہریوں کو حزب اللہ جنگجو بتا کر موت کے گھاٹ اتارا، اس وقت امریکیوں کو کسی قسم کی تشویش نہیں ہوئی۔ لیکن اب جو ہی لبنانی تنظیم نے غاصب ریاست کے دارالحکومت پر میزائل داغا، امریکہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئی۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے CNN کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ حزب اللہ کا تل ابیب تک گھسنا یقیناً اسرائیلیوں کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی گہری تشویش کا باعث ہے۔ تناؤ کو کم کرنے اور جنگ کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں کرنا ہوں گی۔ صرف جان کربی ہی نہیں بلکہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن بھی کہہ رہے ہیں کہ لبنان اور اسرائیل کو چاہیے وہ اپنے تنازعات سفارتکاری کے ذریعے حل کریں۔ امریکہ کی دوگلی پالیسی اور منافقت کی انتہا دیکھیں کہ جب پورا لبنان پیجر دھماکوں سے گونج اٹھا، لوگوں کی آنکھیں، کان اور ہاتھ پیجر پھٹنے سے ضائع ہو گئے، اس وقت امریکیوں کو سانپ سونگا ہوا تھا۔ لیکن اپنے دفاع کے لیے جیسے ہی حزب اللہ نے ری ایکشن دیا تو امریکہ کو سفارتکاری یاد آ گئی۔ انٹونی بلنکن نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی ناکامی کا ملبہ بھی حماس کے سر تھونپ دیا۔ وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا، ہمارے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک معاہدہ ہے۔ اس کے 18 پیراگراف ہیں، جن میں سے 15 پر حماس اور اسرائیل کے درمیان اتفاق ہو چکا ہے۔ لیکن پچھلے چند ہفتوں میں جو کچھ ہوا وہ یہ ہے کہ حماس مذاکرات کی میز پر موجود نہیں ہے۔ وہ باقی حل طلب مسائل پر مذاکرات میں شامل ہونے کو تیار نہیں۔ حالانکہ قطری اور مصری ثالث بھی یہ کہہ چکے ہیں، مذاکرات اور جنگ بندی کی راہ میں اسرائیل سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ نتن یاہو کی جانب سے ایسی شرائط رکھ دی گئی ہیں جنہیں تسلیم کرنا حماس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔